ارسل جب گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی ردا کو اپنے پاس بلایا اور اس سے ایمن کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ جب ارسل نے اسے 2-4 تھپڑ مارے تو اس نے سب بتا دیا کہ اس نے اسے اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیا۔ ارسل نے اسے جانوروں کی طرح پیٹا، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ وہ معصوم لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ بھی بدکار کا نام پا کر۔ پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں میری چھوٹی بہن زباریہ کا رشتہ آیا، جو کہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور پھر روز شادی کی شاپنگ ہونے لگی۔ زوبی کا سارا جہیز اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، آخر میری بہن کی شادی ہے۔ جہاں تک ایمن کا قصہ تھا، اس سے تو میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اس جیسی کئی معصوم لڑکیوں کو اجاڑا تھا۔ مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، نہیں، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی پرسکون تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے، پھر زوبی کو مایوں میں بٹھا دیا گیا۔ ایک دن جب امی ابو بازار فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے، میں اور زوبی گھر پر تھے، تو میں زوبی کے پاس آیا اور کہا کہ آج تم کھانا مت بناؤ، میں ہوٹل سے لے کر آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہوٹل ہمارے گھر سے تھوڑی سی دوری پر تھا، مگر رش بہت تھا، اس لیے کھانا لیتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ خیر، میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں نے اپنے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا، جنہوں نے ہاتھوں میں موبائل لے رکھے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔ سامنے برآمدے میں میری بہن برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں احمد کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کام کر رہ گیا اور لوگ کھڑے اس کی تصاویر بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ اتنے میں امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی سینہ پیٹ کر رونے لگے، مگر مجھے ایمن یاد آنے لگی تھی جو مجھے بھیا کہتی تھی، اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی جو مجھے بہن کا واسطہ دیتی تھی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے یہ سب، تو ایک آدمی نے کہا، ساتھ والی گلی کے سہیل نے۔ میں نے پستول اٹھائی اور اس کے گھر میں گھس گیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ محلے میں بھونچال آ گیا۔ اسی وقت پولیس آ گئی اور مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد مجھے عدالت لے جایا گیا، جس میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف قبول کر لیے۔ ایمن سے میں نے ہی زبردستی کی تھی۔ امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے۔ ارسل اور اکمل کی بیویاں شرمندہ سی نظریں چرا گئیں۔ میں نے سارے گناہ قبول کر لیے تھے، اس لیے عدالت نے مجھے عمر قید ہو گئی۔ آج مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے پورے 11 ماہ ہو گئے ہیں اور اس سب کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی۔ ایمن کہتی تھی کہ قدرت انصاف ضرور کرے گی، اور وہ ٹھیک کہتی تھی۔ آج قدرت نے انصاف کر دیا تھا، یہی میری سزا ہے۔ جب مجھے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، میں جیل میں آ گیا تھا۔ میری بہن کی میرے کرموں کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی تھی اور عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر میں شادی کر لیتا اور ایک عزت دار زندگی گزارتا، یہ سب نہ ہوتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایمن اور میرے اکثر میں خواب میں آتی تھی اور مجھے کہتی، احمد تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ اور جب مجھے سزا ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی آئی تھی، جیسے بہت مطمئن ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے، انسان جو بھی کچھ کرے، بالخصوص برائی کرنے سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لے۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل پر قائم ہے، اور اوپر جو ہستی موجود ہے وہ انصاف دنیا میں کرنے کا عہد کیے بیٹھی ہے۔ اس رب کی ذات سے کہاں تک کوئی بچ سکتا ہے؟ اے کاش کہ میرے والدین نے میری اچھی تربیت پر بھی توجہ دی ہوتی، یا کم از کم تبھی دھیان دے دیا ہوتا جب پاس پڑوس سے میرے برے کاموں کی شکایت آتی تھی۔ والد صاحب نے بھی کبھی میں ہماری تربیت کی بہتری کے لیے کوشش ہی نہ کی، نہ ہم پر نظر ہی رکھ لی کہ کہیں بھٹک تو نہیں گئے۔ اگر ایسا کیا ہوتا تو شاید بہت سوں کی طرح میں بھی بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سلجھا اور نیک طبیعت انسان ہوتا، اور دوسروں کی بہنیں بیٹیاں میرے جیسے درندہ صفت کی درندگی سے بچ جاتی۔ مگر اب میری باقی کی زندگی اس کاش کے گرد ہی گھومے گی اور کچھ نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔